أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 24 نمبر آیت ہے، سورہ نساء ہے، اور ہم آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ اپنے دورہ قرآن میں آج پارہ نمبر 5 کا۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے رب العالمین سے مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور اپنے رب کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کا شغف عطا کر دینے کے بعد، اپنے دین کی جانب رغبت عطا کر دینے کے بعد دوبارہ ہمارے دلوں کو گمراہی اور کجی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ آمین ثم آمین۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو۔ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کے کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو۔ تمہارا
ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس میں رضامندی سے جو خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم کرے تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی آرزو مت کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی۔ مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ماں باپ یا قرابت دار یا جو چھوڑ کر مر جائے، ان کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن
سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خامدوں کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش مت کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ پورے علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام کنیز یعنی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہے، وہ بدترین ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود
يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حدیثا۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا جب تک اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو۔ ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالة ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا وکفا باللہ، اور کافی ہے کہ اللہ مددگار ہو۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لجا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ کچھ لوگ جو یہودی ہیں پھیر دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہوں سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائنا بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر وہ یوں کہے کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور مان لیا اور ہماری عرض سنیے اور نگاہ کرم فرمائیے ہم پر تو ہوتا بہتر ان کے لیے اور بہت ہی درست، لیکن اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور انہیں اللہ نے بوجہ ان کے کفر کے پس نہیں مان لائیں گے ان میں سے مگر تھوڑے سے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں۔
جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ یقیناً اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے والوں کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں سے بعض نے تو کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے۔ جہنم کا جلانا کافی ہے، وکفا اور کافی ہے، جہنم کی سعیرا بھڑکتی ہوئی جلا دینے والی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں ہمارا اربع پارہ ہو جاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم ان قریب انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا
بصیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کیا کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ یوم الآخر ذالک خیر وأحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں سے اولو الامر کی جو صاحب اختیار ہیں، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، اور اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ خیر و احسن تأویلا، اور بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر ہے اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی جانب لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آؤ تو آپ دیکھ لیں گے یہ منافق آپ سے پیٹھ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ أولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بید اللہ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ سو قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں اور کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم نے ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھلا دیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ اور جو بھی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ وَمِنْکُمْ مَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ اِذْ لَمْ أَکُن مَّعَہُمْ شَہِیدًا۔ اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِی كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا۔ پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ وَأَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْکَ وَلِیًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْکَ نصیرا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتواں مردوں عورتوں ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے۔
اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل للطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ سخت کمزور ہے۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی سے اور نہ جینے دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی فائدہ مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تو باریک دھاگے کے برابر بھی ستم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آن پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ آپ کو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا آپ کو بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالی گواہ کافی ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ شہید اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ
طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یہاں اس نے کہی اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کار ساز کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملے انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے کسی ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت کو وہ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، آپ کو صرف آپ کی ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتے رہو، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حسیبا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ 86 نمبر آیت پہ الحمدللہ ہمارا نصف سپارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہوگا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا، اب اگر تم یہ منصوبے
باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو، جسے اللہ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نصیرا۔ ان کی چاہت تو یہ ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں آپ بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، پس جب کہ یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست مت بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو بھی اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوكم قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم علیہم سبیلا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو تم بھی لڑائی اور تم سے لڑائی نہ کریں تو تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا ہی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنباتی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے ظاہری حجت عنایت فرمائی ہے۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان منكم قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے جو ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ اور ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور فدیہ یا صدقہ معاف کر دے، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف
ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازم ہے۔ اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں تک پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا عذاب ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کہے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو، اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا ضرور تم تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومنوں کے برابر نہیں ہیں، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اور اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصیرا، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی تم ہجرت کر جاتے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله
عفواً غفورا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کوئی چارہ کار کی طاقت اور نہ ہی کسی راستے کا علم، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کہ اللہ کی راہ میں وطن چھوڑ دے وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، اسے موت نے آن پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، مگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے، وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رکھو۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر نہ بیٹھ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں
انہیں نہیں، اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی مت بننا۔ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور بخشش مانگو اللہ سے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیری رحیمی کے صدقے بخشش مانگتے ہیں، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں درگزر کر دے، اور ہم پہ اپنا فضل بیش بہا کر دے، دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، آمین ثم آمین۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان کی طرف سے جھگڑا مت کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہ گار اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کے دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ
منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم آپ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھلایا جسے آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ آیت نمبر 113، اور یہاں الحمدللہ ہمارا ثلاثہ پارہ مکمل ہوا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کروانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف رہے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا، اور اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ آیت بڑی آئی اوپننگ آیت ہے۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جب ہدایت واضح ہو گئی اور اس کے بعد پھر گمراہی کی جانب اگر کوئی شخص متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا بڑی بھیانک ہے۔ اسی لیے ہدایت یافتہ ہو جانے کے بعد، سیدھے رستے پر چل پڑنے کے بعد بھی ہمیں ڈر ڈر کے رہنا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی طلب ہمارے اندر ہر آنے والے دن میں بڑھ جانی چاہیے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، انجانے میں ہم کہیں سیدھے رستے سے بھٹک نہ جائیں۔ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیو، آمین ثم آمین۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونه الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ
آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھلاؤں گا کہ جانوروں کی کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ یعدہم اللہ ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، وہ ان سے زیادتی کے وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں جہاں ابدالآباد تک یہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد کرے اللہ کے پاس۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محیطا۔ دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی کرنے والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ وہ قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، وہ کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو۔ تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اسے اللہ پوری طرح جاننے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کرو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتے ہوئے مت چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ بے حد بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے، غنی بے پرواہ ہے، غنی ہے، حمیدہ تعریف والا، خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ أَیُّہَا النَّاسُ وَیَأْتِ بِآخَرِینَ وَکَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِکَ قَدِیرًا۔ اسے اگر منظور ہو تو اے لوگو
وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف مت چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور روز قیامت سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں بخشے گا نہیں اور نہ انہیں ہدایت سمجھائے گا۔ بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے یقینی طور پر۔ بِأَنَّ بے شک لہم ان کے لیے ہے عذابا علیما دردناک عذاب۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ یاد رکھیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ
إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جہنم جمیعا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنین سبیلا۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا تھا۔ پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور یاد الہی تو یوں ہی سے برائے نام کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جیسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ آپ ان کا کوئی مددگار پائیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور ایمان والے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کیا کرو، وآمنتم اور ایمان والے رہو۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آخری آیت ہے 5ویں سپارے کی، اور اتنا خوبصورت اللہ کا اپنے بندے سے سوال ہے، اور آیت کے ایک ایک لفظ میں اللہ کی رحیمی، اللہ کی کریمی اور اپنے بندے کے ساتھ اللہ کا جو قریبی تعلق ہے اس کی اتنی خوشبو رچی بسی ہوئی ہے کہ یوں لگتا ہے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے کھڑا انتہائی محبت سے ہمیں پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ میں تمہیں سزا دے کے کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، اور پھر اس کے بدلے میں ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے کہ میرا شکر ادا کرتے رہو، مجھ پہ ایمان لاتے رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو قدردان ہے اور علم بھی رکھتا ہے، سارا علم نیتوں کا، دلوں کا، دلوں میں چھپی باتوں کا، ہر باتوں کا، ہر طرح کی بات کا علم میرے رب کو ہے۔ آیا ہے ہم اس کے سامنے، ہم اس سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب کے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں ایمان کی کاملیت نصیب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا سپارہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم آج جو سپارہ پڑھا اس کا خلاصہ دیکھیں گے اور اس کی جو اہم آیات ہیں موضوعات کے اعتبار سے انہیں ایک نظر ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مختصر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 5 کا خلاصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 16 یا 17 مضامین ہیں جو اس سپارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم ان کو پوائنٹس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو جن عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے نکاح کرنا جائز قرار دے دیا گیا ان عورتوں کی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور 4 پارے کے آخر میں محرمات کا ذکر ہوا تھا۔ اب 5ویں پارے کے شروع میں محرمات کے علاوہ ان عورتوں کا ذکر ڈیٹیل سے کر دیا گیا کہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نکاح کا مقصد جو ہے وہ پاک دامنی ہے، نہ کہ صرف اور صرف شہوت پوری کرنا۔ نکاح کے لیے جب وہ قبول، گواہ کا مقرر ہونا، حق، مہر، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے ان کا بھی ڈیٹیل سے ذکر ہمیں اس بارے میں ملتا ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حاکمیت اور فضیلت، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام مقرر کیا، یہ آیت بھی اسی پارے میں ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مرد کے ذمے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کا نان نفقہ ہے، اور اس کی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس مرد کے اوپر ہیں کہ وہ ان کو بطریق احسن اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی پاکٹ کے مطابق جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پورا کرے۔ اور اگر کسی کی بیوی نافرمانی کرے یا بدکاری کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ بھی ہمیں اس بارے میں ملتا ہے۔ فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر کبھی بیوی نافرمان اور سرکش ہو جائے تو اس کی اصلاح کے لیے
تین تدابیر جو ہیں وہ اپنانی چاہیے، اور وہ تینوں کی تینوں تدابیر جو ہیں وہ اس پارے میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اسے سمجھایا جائے اور نافرمانی کی وجہ سے برے انجام سے آگاہ کیا جائے، اور اگر وہ سمجھانے سے باز نہ آئے تو اللہ نے کہا کہ اسے بستر الگ کر لو، اس کے بعد بھی اس کی سرکشی ختم نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے مناسب سزا اس کو دی جا سکتی ہے۔ اب آگے جی طہارت کے مسائل۔ طہارت کے مسائل میں بتا دیا گیا کہ جب نماز پڑھنی ہے یا قرآن کریم کو ہاتھ لگانا ہے تو پھر وضو کرنا، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو وہ غسل کرنا، اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تیمم کرنا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ۔ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر ایسا ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد پاکیزہ ہونا ہے، اور پھر اپنی عبادات جو ہیں ان کو، اپنی عبادات کو سر انجام دینا ہے۔ اور مسلمان کے طہارت کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں اسی پارے میں ملتے ہیں۔ تیمم کا حکم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر پاکیزہ پانی نہیں ہے تو پھر پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کرنا تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی بھی ہو، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ کو دی گئی۔ امانت دار کو امانت ادا کرنے کی تاکید۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہ آیت، اس آیت کا جب شان نزول ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کا شان نزول پڑھ کے۔ اور ویسے تو یہ حکم تو ظاہری بات ہے قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹانی ہم پر لازم کر دی گئی۔ لیکن اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ بیت اللہ میں جاتے ہیں، اور بیت اللہ کی چابی جو تھی نا وہ ہوا کرتی تھی عثمان بن طلحہ کے پاس۔ عثمان بن طلحہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا، اے عثمان، شاید ایک دن بیت اللہ کی یہ کنجی میرے ہاتھ میں تم دیکھو گے، اس وقت مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں یہ اس کے سپرد کر دوں۔ اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کنجی لے لی، اور بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے بعد کنجی عثمان کو واپس کر دی، اور فرمایا یہ قیامت تک تمہارے ہی خاندان کے پاس رہے گی۔ اور یہ تھا وہ شان نزول جو اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ہمیں نظر آتا ہے۔ خوبصورت واقعہ تھا، جی چاہا کہ یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امت کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے معاملات میں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آئے تم لوگوں کو تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے اس کا فیصلہ کروانے کے لیے۔ سب سے پہلا فیصلے کا اختیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کس کی روشنی میں کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی روشنی میں۔ آیت آتی ہے اس بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں کیوں فرمائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، تو اللہ کی تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو اللہ کی اطاعت وہی ہے جو رسول اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول اللہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں فرماتے، جو بھی کہتے ہیں، جو بھی آپ کا عمل ہے وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان اپنے درمیان نہ پائیں تو پھر مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ وہ اپنا ایک امیر مقرر کریں، اور امیر کی پھر بات ماننا تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اور مسلمانوں میں اجتماعی زندگی کی جتنی خوبصورت تربیت کی گئی ہے، شاید اس کی مثال اور ہمیں کہیں نظر نہ آئے۔ آپ دیکھیں باجماعت نماز، ایک امام مقرر ہے اور پوری جو صفیں ہیں وہ جب امام کے پیچھے لگ جاتی ہیں تو ان پر وہ امام کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ امام ابھی رکوع میں نہیں گیا تو ہم جلدی سے رکوع میں چلے جائیں، اگر امام نے لمبی رکعت پڑھی ہے تو سارے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ لمبی رکعت پڑھے۔ جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا اس سے پہلے کوئی مقتدی سر نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح باقی تمام معاملات میں بھی مسلمانوں کو جو ان کے اوپر اولو الامر ہیں، جن کو وہ اپنا امام مقرر کر لیتے ہیں، ان کی اطاعت لازم آ جاتی ہے۔ یہ بات بھی ہم نے اس بارے میں پڑھی۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کوئی آپس میں تنازع کی بات ہو جائے تو پھر بھی کیا کرنا ہے کہ پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی جانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے ہم نے دعائے مغفرت کروانی ہے، یہ بھی حکم ہمیں اسی اس بارے میں ملتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے ایمان والو اگر تم اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھو، جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو کیا کرو تم اپنے رسول کے پاس جاؤ اور رسول تمہارے لیے استغفار کریں۔ کہ اگر کوئی ہم سے اپنی جانوں پہ ظلم ہو جائے، مطلب کہ کوئی نافرمانی سرکشی، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ کے پاس جانا ہے، اور قیامت تک ایک امتی کا اور اس کے رسول کا یہ تعلق ڈیفائن کر دیا گیا۔ اب یہ قرآن ایک زمانے کے لیے تو نہیں تھا نا، رہتی دنیا تک کے لیے تھا۔ اب روز محشر تک ہر مسلمان چشم تصور میں اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا تعلق ڈیولپ کرے گا، اور یہ ڈیولپ کرنا اس کو ضروری ہے، لازم ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ ایسا تعلق رکھے کہ وہ ہر روز جب درود و سلام پڑھے تو چشم تصور میں اپنی روح کو کھینچ کر آقا کے قدموں میں لے جائے، تاکہ آقا کے ساتھ ایک قلبی نسبت پیدا ہو جائے۔ جب یہ قلبی نسبت ہماری امتی کی اور رسول اللہ کی پیدا ہوگی، یہ نسبت راسخ ہوگی، تو پھر ہی ہم اپنے گناہوں، اپنی ندامتوں کی پوٹلیاں لے کر آقا کی خدمت میں جائیں گے نا، اور ان سے عرض کریں گے، ندامت کے ساتھ ان سے عرض کریں گے، روئیں گے ان کے سامنے کہ آقا گناہ ہو گیا، یہ قصور ہو گیا، آپ رب سے ہمیں معافی دلوا دیجئے اور آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا خوبصورت تعلق اگر امتی اور رسول کا نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ تعلق تو قرآن کی اس آیت نے ڈیفائن کر دیا ہے، اس آیت نے مہر لگا دی ہے کہ آقا اور امتی دونوں آمنے سامنے ہیں، زمانہ کوئی بھی ہو، یہ تعلق زمان و مکان کی قید سے مکمل آزاد ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے، اس صورت میں انعام یافتہ لوگوں کی مکمل جو تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ کیا کہا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ کون کون سے ہیں؟ نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ، شہید، صدیق اور نبی، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کی ڈیٹیل ہمیں اس بارے میں مل جاتی ہے۔ اور
قتل اور دیت کا بیان اس بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کا قصاص، اس کا خون بہا، اس کی دیت کیسے ادا کرنی ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس بارے میں ہمیں احکامات ملتے ہیں۔ اور صلاۃ خوف کے عالم میں نماز کیسے پڑھنی ہے، قصر نماز کیسے پڑھنی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ بھی پورے کا پورا بیان جو ہے وہ اسی بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اجماع امت کہ اگر کیونکہ دین اسلام تو رہتی دنیا تک تھا نا، تو اگر کوئی ایسا معاملہ امت کو درپیش آ جائے جس کا واضح حل ہمیں قرآن اور حدیث میں نہ ملے، تو ایسی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ امت کے جتنے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ مل بیٹھیں گے، باہمی مشورہ کریں گے، تو اس مشورے کے بعد پھر وہ ایک رزلٹ نکالیں گے، اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اس کو کہا گیا اجماع۔ اس اجماع کے بارے میں بھی اسی بارے میں ہمیں آیت ملتی ہے، آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ۔ اور اس کے علاوہ منافقین کی ذہنی کیفیت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت بیان کر دی ہے کہ منافقین نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے، مذبذبین بین ذالک، وہ تذبذب میں ہوتے ہیں دونوں صورتحالوں کے درمیان، لا الہ اولائی ولا الہ اولا۔ یہ جو ان کی کیفیت ہے منافقین کی، اس کو اسی بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بڑی خوبصورت آیت جو سب سے آخر والی آیت ہے اس پارے کی، وہ اس میں تو اتنا خوبصورت تعلق اللہ کا اور بندے کا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، بس تم نے کیا کرنا ہے، شکر کرو اور ایمان لے کے آؤ۔ کہ یہ خصوصیت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو رب تو مغفرت ہی مغفرت ہے، رب تو بخشش ہی بخشش ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کے؟ ہم خود ہی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور شکر گزار بندوں میں رکھے۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا جو ہمارا دورہ قرآن ہے اس کی نشست کو ہم مکمل کرتے ہیں، اور درود پاک پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، گناہ گاروں کو بخشنے والے اللہ، اپنے بندوں پہ رحمان رحیم اللہ، ہمارا قرآن کریم کو پڑھنے کا، سیکھنے اور سکھلانے کا یہ سفر، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لے، اس میں برکت ڈال دے، ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا، اور ہمیں بھی اپنی رضا پہ راضی رہنے والا دل عطا کر دے، اطاعت و فرما برداری والا دل عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وبارک وسلم۔